السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا موضوع ہے سیاستدان کیوں بدنام ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ سیاستدانوں کو کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کے اوپر جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کا تعلق وسائل کی تقسیم سے ہے۔ 1985 میں 1985 میں جب میں IBA میں داخل ہوا تو میکرو اکنامکس کا کورس ممتاز صاحب مرحوم پڑھا رہے تھے۔ اس کے اندر جو پہلی چند کلاسوں میں انہوں نے ایمفسائز کیا وہ اکانومی کے بنیادی سوال کو ظاہر کیا۔ اکنامکس کا بیسک کوسچن یہ ہے کہ ریسورسز آر لمیٹڈ بٹ وانٹس آر انلمیٹڈ، یعنی کہ عوام کے پاس، کسی بھی ملک کے پاس ہمیشہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی خواہشیں جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ تو بیسک اکنامک پرابلم یہ ہے کہ محدود وسائل سے زیادہ کتنے لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ ایک بات تو اس بات سے ظاہر ہے کہ جب وسائل محدود ہیں اور خواہشات لامحدود ہیں تو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اور کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ناراض ہوں گے اور اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے، چونکہ وسائل کم ہیں اور خواہشات لامحدود ہیں۔ جتنے بڑا ملک ہوگا اتنے زیادہ مسائل ہوں گے، اور جتنا بڑا ملک ہے یا آبادی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آبادی میں اگر تنوع ہو، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف طریقہ ہے رہن سہن کا، تو اور مختلف قومیتیں بس رہی ہوں، اور ریلیجس ڈیوائیڈ بھی ہو، سیکٹیرین ڈیوائیڈ بھی ہو، لینگویج ڈیوائیڈ بھی ہو، تو یہ مسائل محرومی کے کمپلیکس سے کمپلیکس تر ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیاست کا مسئلہ ہے، یعنی کہ وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، یہ کوئی آج کل کا نہیں ہے کہ یہ پچھلے چند سالوں میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، سیاستدانوں کی پود کہیں اگائی ہے جس کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ زمانہ قدیم سے، جب سے ملک بنے ہیں یا جب سے قومیں مختلف قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کے تعداد بڑھتی گئی ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی، قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اس کے پاس اختیار ہوتا تھا وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا۔ چونکہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ تاحیات ہوتا تھا، تو اگر اس میں کوئی کمزوری ہے، وہ وسائل کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، تو لوگوں میں پریشانی ہوتی تھی، غصہ بڑھتا تھا، اور محلاتی سازشیں شروع ہو جاتی تھیں جن کا اکثر انجام بادشاہ کے قتل کے اوپر منتج ہوتا تھا، اس کا نتیجہ اینڈ ہوتا تھا۔ یعنی کہ بادشاہ کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے خلاف سازشیں کی جائیں اور کسی اور متبادل قوت کو بڑھا کے اس کا تختہ الٹا جائے، اس کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ تو پچھلے 200-400 سال میں جو فنڈامنٹل تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یہ تعین کر دیا گیا ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا اس کی مدت حکمرانی ایک خاص عرصے پر محیط ہوگی، یعنی کہ 5 سال ہوگی یا 4 سال ہوگی، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو جب تبدیل کیا جائے گا یا اس کی کنٹینیوٹی کے لیے تو کیا طریقہ ہے۔ تو پچھلی صدی کے اندر سسٹمز تھے اکنامک ایلوکیشنز کے، تو ایک تو کیپٹلزم تھا اور دوسرا سینٹرلائزڈ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز یا سوشلزم تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سوشلزم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ جو کیپٹلسٹ ہے، اور کیپٹلزم کے لیے جو سیاسی طریقہ ایلوکیشن آف ریسورسز کا تھا
وہ ڈیموکریسی کے ذریعے تھا، یعنی کہ جو میجورٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون حکمران ہوگا، اور جو میجورٹی کے ڈیسیجنز کی بنیاد کے اوپر ریسورسز کی ایلوکیشن کی جائے گی۔ تو ہم جو یہ مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تو خیر ایک بہت بڑا ملک ہے، ایون یہ مسائل ان چھوٹے ممالک میں بھی ہوتے ہیں جن کی آبادی شاید کراچی کے ایک چوتھائی آبادی کے جتنی ہوگی۔ مثال طور پر فن لینڈ کی آبادی 55 لاکھ کی ہے، جو ڈسٹرکٹ کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ جرمنی اور یو کے وغیرہ یہ 6 سے 8 کروڑ کی آبادی ہے، اور پاکستان 22 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں جس میں، اور پھر یہ ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طور کے اوپر وسائل کی تقسیم کا ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس سے عمومی طور پر لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ آج سے آپ کو پتہ ہے کہ 50-100 سال پہلے یورپ کے اندر بہت ساری عالمی جنگیں بھی ہوئی تھیں، اور یہ جو جنگیں تھیں اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر مختلف جو اقوام ایک ملک میں ہوتی تھیں، انہوں نے آپس میں لڑ بھڑ کر یہ سیکھا ہے کہ لڑنے سے اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی تقسیم کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے 70 سال سے سیاست کو گالی بنا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ جو بردبار ہیں، وہ لوگ جو فیصلہ کن ہیں، انہوں نے یہ اسپیس چھوڑ دی گئی یا ان سے چھڑوا دی گئی یا ان کو نکال دیا گیا، اور اس سیاست کی اسپیس میں ایسے لوگ آ گئے جن کے پاس کوئی اصول، ضوابط یا پرنسپلز نہیں تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سیاستدان جو بدنام ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان اختیارات کا جو ان کے پاس موجود ہیں یہ فیصلہ کریں کہ کس طبقے کی کون سی خواہشات پہلے پوری ہوں گی، اس بجٹ میں پوری ہوں گی، کون سے اگلے بجٹ میں ہوں گی، اور وہ طبقات جن کی خواہشات کئی سالوں تک پوری نہیں ہوتی، وہ ان میں احساس محرومی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ احساس محرومی جو ہے وہ وائلنس کے نتیجے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس وائلنس کو کنٹرول کرنے کی ملک بہت ساری کوشش کرتا ہے۔ ایون ہمارا آدھا ملک الگ ہو گیا، اور جو ریمیننگ ملک ہے اس کے اندر بھی مختلف طبقات کے اندر، کراچی کے اندر اور دیگر علاقوں میں وائلنس کا استعمال ہوا ہے، اور جو مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ریسورسز آر لمیٹڈ اینڈ وانٹس آر انلمیٹڈ، اور چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ ہمیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو حکومت ہے، جو حکومتی نظام ہے، اس کے پاس میگا مینجمنٹ کی بڑی بڑی جو مسائل ہیں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے۔ یہ جو مسائل سیاستدان کے ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ انہوں نے لڑ بھڑ کر یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم فلاں اصولوں کے تحت اپنا ملک چلائیں گے، اور ان اصولوں کے تحت ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے وسائل کی تقسیم کیا ہوگی، اور ہم میں اتنا صبر اور ضبط اور تحمل ہے کہ ہم اپنی باری آنے تک کا انتظار کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ان اصول و ضوابط کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، ان کو لاء کہا جاتا ہے، اور ان کانسٹیٹیوشن اور لاء کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جو ایک ڈکٹیٹرشپ کی سٹریک ہے، جو ایک اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کا جو دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کانسٹیٹیوشن کے میں دیے ہوئے اصول اور ضوابط کو مانتے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب مسائل اور بہت سارے طبقات
जब महरूम हो जाते हैं उन रिसोर्सेस से जिनको वो हासिल करना अपना हक समझते हैं, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं और फिर गुस्से में आकर वो गालम गलोच भी करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर वायलेंस भी हो जाता। तो किस्सा मुख्तसर, सियासतदान क्यों मातूब हैं, क्यों बुरा भला कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि उनको जो काम दिया गया है वो काम ये है कि वो इख्तियारात के ज़रिए वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम करें, और मुनसिफाना तक़सीम जो है उसके पीछे इकनॉमिक पैराडाइम्स हैं, उसके पीछे फ़लसफ़ा ज़िंदगी भी होता है, माशरती भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दीगर उसूल और ज़वाबित होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज़ होते हैं। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमें उसूल और ज़वाबित के जो आइनी उसूल और ज़वाबित हैं उसके तहत ज़िंदगी गुजारनी है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर इसको एक गाली बनाकर ही पेश किया जाता रहे।